بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مسئلہ صفات میں خطیب بغدادی کا نقطہ نظر۔ یہاں اس سلسلے میں مناسب ہوگا کہ ہم بعض علماء سلف کے اقوال پر مشتمل ایک دلچسپ حصہ بعض مخطوط کتابوں سے نقل کر دیں، جو میرے علم کے مطابق زیر طبع سے آراستہ نہ ہو سکیں، یعنی بعض ایسی کتابیں جو ابھی مینوسکرپٹ کی شکل میں ہیں اور ابھی پرنٹ فارم میں اویلیبل نہیں ہے، اس سے بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کتابوں سے بھی وہ باتوں کو نقل کر رہے ہیں جو اسماء و صفات سے متعلق ہے، تو کافی اہم ہے۔ یہ اقوال دراصل مشہور مؤرخ و محدث خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 463 ہجری کے ہے، جن کا کچھ حصہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلوم میں خطیب کے سوانح حیات کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ خطیب کی وہ عبارتیں نقل کر دوں تاکہ اہل کلام پر اتمام حجت ہو جائے، جن کا ایک بہت بڑا طبقہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ اللہ کے شائع نشان صفات کے حقائق و معانی پر ایمان لانا صرف ابن تیمیہ اور ان کے متبعین کا مسلک ہے، اور اس چیز سے بے خبر ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس سلسلے میں علماء سلف کے تابع۔ ہاں، البتہ اس مسلک کی شرح و بیان اور اس پر عقلی و نقلی دلائل فراہم کرنے نیز اس سلسلے میں جو شبہات پیدا کیے تھے، ان کا ازالہ کرنے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دیگر علماء سلف پر فوقیت حاصل ہے، ورنہ فی الواقع امام تیمیہ سلفی العقیدہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو منہج سلفی اپنانا چاہیے۔ اس مقصد کے تحت ہم حافظ ذہبی کی یہ کتاب العلوم شائع کر رہے ہیں تاکہ سلفی عقائد سے متعلق بہت سے امور جن پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، وہ کھل کر جو ہے عوام الناس کے سامنے آ جائے۔ اب یہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں کہی ہیں ساتھوں۔ پہلی بات کہ بعض ایسے اقوال ہم نقل کر رہے ہیں جو ابھی پرنٹ نہیں ہوئے ہیں، مخطوطات کی شکل میں۔ دوسری بات کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سلفیوں کا جو عقیدہ ہے اس کے بانی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، وہ بات غلط ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی عقیدہ ایجاد نہیں کیا، ان کے وہی عقائد ہے جو اسلاف کے تھے۔ اور تیسری بات جو نقل کی، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان تمام عقائد کو اپنی کتابوں میں جمع کیا جو اعتراضات سلف کے عقائد پر متکلمین اہل کلام نے کیے ہیں، اس کا رد کیا، عقائد کو جو ہے واضح طور پر اپنی تصنیف و تالیف میں مدلل اور مفصل رکھا۔ اس اعتبار سے تو ابن تیمیہ کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ 3 باتیں علامہ البانی نے کہی۔ چلے، کہتے ہیں مشہور محدث خطیب بغدادی رقم فراد ہے، رہی صفات کی بحث تو احادیث صحیحہ میں جو کچھ مروی ہے، سلف کا مسلک یہ ہے کہ انہیں ثابت مانا جائے اور نصوص کے ان ظاہری پر محمول کیا جائے، ساتھ ہی ان صفات کی تشبیہ اور کیفیت بیانی سے احتراز کیا جائے۔ بعض فرقوں نے ایک طرف صفات کی نفی کر کے اللہ کی ثابت کردہ صفات کا ابطال کر دیا، تو دوسری طرف صفات کو ثابت کرنے والوں میں کچھ لوگوں نے ان صفات کی حقیقت و کیفیت اس طرح بتلائی کہ تشبیہ و تکمیل میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ راہ اعتدال یہ ہے کہ افراد و تفرید کے مابین کا راستہ اپنایا جائے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پہلے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ زیر بحث مسئلے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ صفات کے سلسلے میں بحث کلام فی ذات کی فر ہے۔ ذات خداوندی کے سلسلے میں جو بات ہم کہتے ہیں وہی بات صفات الہی کے بارے میں بھی اگلے صفحے پہ کہی جائے گی۔ اور جب معلوم ہے کہ رب العالمین کی ذات کے اس بات سے اس کے وجود کا اس بات مقصود ہوتا ہے، نہ کہ اس کی کیفیت کا اس بات، اسی طرح صفات الہی کے اس بات سے مقصود ان کے وجود کا اس بات ہوگا، نہ کہ ان کی کیفیت و حدود کا اس بات۔ تو جب ہم اللہ کے لیے ہاتھ، کان اور آنکھ ہونے کی بات کہتے ہیں تو ان سب سے وہ صفات مراد ہوتی ہیں جنہیں دیکھیں یہاں پر آنکھ اور کان سے مراد کان نہیں، یہ جو ہے غلطی ہے۔ کل بھی ہم نے کہا یہ ترجمے اکثر ہوتا ہے، ہم نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں بھی، تو کان جیسا ہم نے کل کہا یہ ثابت صفات میں سے نہیں، یعنی قوت سماع، قوت بصر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ہاں، آنکھ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے،
جیسا کہ اہل علم نے اللہ کے رسول سے اور احادیث اس پر جو ہے نصوص وارد ہے، قرآن مجید میں بھی متعدد آیتیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے ہاتھ، کان اور آنکھ ہونے کی بات کہتے ہیں، تو کان تو نہیں ہے، آنکھ ہونے کی بات کہتے ہیں، تو ان سب سے وہ صفات مراد ہوتی ہے جنہیں اللہ نے خود اپنے لیے ثابت کیا۔ نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ سما و بصر سے مراد علم ہے، یعنی تعویل نہیں کرتے، اور نہ ہی انہیں اعضا و جوارے مانتے، یعنی اللہ کے لیے جسم نہیں مانتے، اور نہ ہی اسے ایسے ہاتھ و کان، آنکھ کی طرح مانتے ہیں جو کہ جوارے اور فعل یعنی تشبیہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا نقطۂ نظریہ ہے کہ ان صفات کا اثبات واجب ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں یہ صفات وارد ہے۔ اسی طرح فرمان خداوندی ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سننے دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مگر جب ارباب بدعت صفات کے متعلق احادیث کی روایت کرنے پر محدثین کی عیب جوئی پر تل گئے اور کم علم لوگوں کو اپنے دام تلبیس سے لے لیا، یہ کہ محدثین ایسے حدیث روایت کرتے ہیں جو توحید کے منافی اور دین کے خلاف ہے، اس طرح یہ بہتان بھی تراشا گیا کہ اہل حدیث لوگ مشبہہ کو کافر اور معطلہ کو جاہل و احمق کہتے ہیں۔ تو جواباً عرض کیا گیا کہ قرآن میں محکم آیتیں ہیں جن کا مقصود و مطلوب کس وقت سمجھ میں آئے گا جبکہ انہیں ان کی ظاہر پر محمول کیا جائے، رہے متشابہہ آیات تو ان کا مفہوم و معنی بھی اس وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جبکہ انہیں محکم آیات کی جانب لوٹایا جائے، اور تمام قرآنی آیات پر ایمان لانا نیز ان کی تصدیق کرنا واجب ہے۔ یہی طریقہ کار احادیث رسول میں بھی اختیار کیا جائے گا، یعنی متشابہہ حدیث کو محکم حدیث کی طرف لوٹایا جائے گا، سبھی کو قبول کیا جائے گا۔ صفات کے سلسلے میں مروی احادیث کی 3 قسمیں ہیں۔ اب دیکھیں ساتھیوں، یہاں پر اس بحث سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے، آپ جب اہل بدعات کی کتابیں پڑھیں گے، اور پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن آپ اہل بدعات کی تقاریر بھی دیکھیں گے تو یہ الزام ہم پر لگایا جاتا ہے، خاص کر اہل حدیثوں پر، کہ ہم مجسمہ ہے، مشبہہ ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جسم دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ایسا نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کیفیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم یہ ثابت کر رہے ہیں، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے وہ قدم ہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہم صفات کو ثابت کر رہے ہیں، نہ ہی کیفیت کو۔ یہ بات خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کب کہہ رہے ہیں؟ 5ویں صدی میں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 727-28، تو 8ویں صدی۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ بات کہی جا رہی، ٹھیک ہے۔ اب آگے چل کے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کی ہے، کہتے ہیں صفات کے سلسلے میں مروی احادیث کی 3 قسمیں ہیں: ثابت احادیث جن کی صحت پر ان کی کثرت اور راویوں کی عدالت کے پیش نظر محدثین کا اتفاق ہے، اس لیے ان احادیث کا قبول کرنا نیز ان پر ایمان لانا واجب۔ اس طرح سے قلب و ضمیر ایسے عقائد سے محفوظ ہو جائے جو مخلوق سے اللہ کی تشبیہ یا جوارے، فعل، نیز تغیر و حرکات، اگلے صفحے پہ جائیں، سے اللہ تعالیٰ کی توصیف کے متقاضی ہو جو سراسر خداوندی کے منافی ہے۔ دوسری، ساقط و ناقابل اعتبار احادیث جن کی سند بالکل کمزور ہے، نیز ان کے الفاظ متن میں بھی شفاعت سے خالی نہیں، اور علماء حدیث ان روایتوں کے بطلان پر متفق ہے، ایسی روایتوں سے اشتغال اور ان پر اعتماد کرنا جائز نہیں۔ تیسری، ایسی روایتیں جن کی راویوں سے متعلق محدثین میں اختلاف ہے، یعنی بعض محدثین کی نظر میں مقبول ہے، بعض کے یہاں مردود، ایسی حدیثوں میں اجتہاد اور غور و فکر واجب ہے تاکہ ان مختلف روایتوں کو مقبول حدیث کے ضمن میں شمار کیا جائے یا پھر باطل و مردود روایتوں کی ٹوکروں میں ڈال دیا جائے۔ اب دیکھیں، یہاں پر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بات خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی وہ بڑی دلچسپ ہے ساتھیوں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو، اب اللہ تعالیٰ کے صفات جو احادیث میں وارد ہوئے، بہت سارے احادیث ہیں، بہت ساری صفات ہیں، تو اگر ان احادیثوں کو جمع کیا جائے، جیسا ہم نے دیکھا ڈاکٹر علوی سقاف نے جمع کیا اللہ تعالیٰ کی پوری صفات کو جو قرآن و حدیث میں وارد ہے، کہا کہ وہ جو حدیثیں ہیں وہ 3 قسمیں کی، ایک تو سمبل ثابت شدہ ہے، دوسری غیر ثابت شدہ ہے، اور تیسری وہ ہے جو بعض محدثین کے نزدیک ثابت شدہ ہے اور بعض کے نزدیک ثابت شدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر انسان مخلص ہو کر اللہ سے دعا کر کر علماء سے رجوع کر کر
ایک نتیجے پر پہنچے گا کہ آیا کس طرف جانا۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ صفات کے سلسلے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کلام دیکھیں، کہتے ہیں صفات کے سلسلے میں خطیب بغدادی کی اس بنیادی تحریر کے پیش نظر رکھنا چاہیے اور اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت و استقامت کی راہوں سے ملتی ہے۔ امام جوینی کی استوا نیز دیگر صفات خداوندی میں جب مذہب سلف اپنانے کی توفیق و ہدایت ملی تو انہوں نے خطیب بغدادی کی انہی تحریروں پر اعتماد کیا تھا۔ علاوہ ازیں اس مسئلے میں تمام اکابر محققین مثلا ابن تیمیہ، ابن قیم، ان کے جو سردار تھے، ان کے جو لیڈر تھے، وہ کون تھے؟ یہی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ مسئلہ صفات میں وہی بات کہی جائے گی جو ذات کے سلسلے میں کہی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں اس کا نظیر کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایک ذات حقیقی موجود ہے جو کسی بھی دوسری ذات کے مثل نہیں، تو پھر وہ ذات بے نظیر ایسی حقیقی صفات سے بھی متصف ہوگی جو دوسری ذاتوں کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ یعنی جو بات آپ ذات کے لیے کہہ رہے ہیں وہی بات آپ کو صفات کے متعلق کہنی چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی یہ پوچھے کہ عرش پر اللہ کا استوا کی کیفیت کیا ہے، تو اسے وہی جواب دیا جائے گا جو امام ربیعہ اور امام مالک نے دیا تھا کہ استوا ایک معلوم حقیقت ہے مگر اس کی کیفیت مجہول ہے، البتہ اس کی حقیقت پر ایمان لانا فرض ہے اور کیفیت سے متعلق پوچھ کرنا یا غور و فکر کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ یہ سوال ایک ایسی چیز سے متعلق ہے جو انسانی علم و ادراک کے حدود سے، اگلے صفحے پہ جائیں، حدود سے ملا کر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آسمان دنیا پر خدا کے نزول سے متعلق استفسار کرے تو اس سے کہا جائے گا تم یہ بتاؤ کہ اللہ کی کیا کیفیت ہے۔ پھر جب وہ اس کے جواب میں کہے کہ ذات خداوندی کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں، تو ہم کہیں گے کہ اسی طرح اس کی نزول کی کیفیت کی بات ہمیں کچھ پتا نہیں، کیونکہ کیفیت صفت معلوم ہونے کے لیے کیفیت موصوف کا علم ضروری ہے کہ صفت ذات کی فرع ہے، فروع میں سے، اور جب ذات خداوندی کی کیفیت کی بات آپ کے کچھ علم نہیں تو پھر اس کے کان، اس کی یعنی قوت سماعت، آنکھ، استوا، نزول اور کلام کی کیفیت کے علم کے بابت آپ ہم سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ اور جب آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ایک ذات ہے جو نفس الامر میں ثابت ہے اور صفات کمال کی مستلزم ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں، تو پھر کس طرح اللہ کی آنکھ، کلام اور نزول و استوا وغیرہ بھی نفس الامر میں ثابت نہیں، اور اللہ ان صفات کے کمال سے متصف ہے جو مخلوق کے کان، آنکھ، کلام، نزول اور استوا وغیرہ کے مشابہت سے ملا کر ہے۔ التدمریہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الحماویہ کے اندر یہ بھی لکھا ہے، سلف کا مذہب تمثیل و تعطیل کے مابین ہے۔ جس طرح سلف اللہ کی ذات کو مخلوق کے ذات کی مانند نہیں مانتے، اسی طرح اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مثل نہیں مانتے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جن اوصاف سے متصف قرار دیا ہے اس کی نفی کر کے اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کی تعطیل بھی نہیں کرتے۔ نیز اللہ کے کلام میں تحریف نہ اللہ کے اسماء و آیات میں الحاد کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ سلف کا مذہب ہے۔ معطلہ اور ممثلہ یعنی انکار کرنے والے اور مثالیں بیان کرنے والے دونوں گروہ یہاں بیک وقت تعطیل و تمثیل موجود ہے۔ رہے معطلہ تو ان کی عقل و فہم میں ایسے اسماء و صفات آئے جن سے مخلوق متصف ہے، اسی لیے انہیں نفی و تعطیل کر دی۔ اسی طرح معطلہ نے گویا پہلے تمثیل کیا پھر تعطیل کر کے وہ دونوں جرم کے مرتکب ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے اسماء و صفات کے مفہوم و مخلوق کے اسماء و صفات کے مفہوم سے تشبیہ دی، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جن اسماء و صفات کے مستحق ہیں ان لوگوں نے ان اسماء و صفات سے ان کی تعطیل کر دی۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ اللہ اگر عرش کے اوپر ہے، اگلے صفحے پہ جائیں، تو لازمن اب آپ دیکھیں یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں تو لازمن عرش سے بڑا ہوگا، یہ بات مفتی حنیف قریشی نے بھی کہی جو جاہل ہے، بڑا ہوگا یا چھوٹا یا پھر اس کے برابر ہوگا، اور یہ تینوں صورتیں محال ہے۔ اب دیکھیں آپ کیا کہا، اب یہ لوگ جو مثالیں بیان کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ عرش پر مستوی ہے، یا تو نعوذ باللہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ عرش سے چھوٹا ہوگا یا عرش سے بڑا ہوگا یا عرش اور اللہ برابر ہوگا، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اس شخص نے عرش پر اللہ کے ہونے کا وہی مطلب سمجھا جو کسی جسم کے اوپر ہونے کا مطلب ہوتا ہے، یعنی وہ کس چیز کا شکار ہوا؟ تقسیم کا، اس لیے کہ اس طرح کے لوازمات اسی مفہوم کے تابع کہ کب آئیں گے دماغ میں؟ جب وہ تشبیہ کا شکار ہوگا، تقسیم کا شکار ہوگا،
رہا اللہ کے شاہ نشان مخصوص استوا، تو اس سے ایسی باطل چیزیں لازم نہیں آتی جن کی نفی کرنی پڑے۔ بینہ، یہی حال ممثلہ کا ہے، مثالیں بیان کی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کا ایک اور کاریگر ہے، یعنی ایک جوہر ہوگا ارد، یعنی ایٹم وغیرہ، اس لیے کہ ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، اسی طرح ممثلہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ عرش پر مستوی ہے تو استوا ایسے ہی ہے جیسے انسان چارپائی اور کشتی پر مستوی ہوتا ہے، اس لیے کہ استوا کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم نہیں معلوم۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ جو اشتراکیت ہے وہ صرف نام میں ہے، کیفیت میں نہیں ہے۔ وجود تو آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، تو کیا ہمارا وجود اور خدا کا وجود برابر ہوگا؟ نہیں، یہ جو وجود لفظ ہے بس لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن دونوں کی کیفیت، دونوں کے خصائص الگ الگ۔ اسی طرح سے دیکھیں آپ، تو ممثلہ نے کیا کیا، اسی طرح سے دونوں گروہ معطلہ اور ممثلہ نے ایک وقت اللہ کے اسماء و صفات کی تمثیل بھی کی اور تعطیل بھی، مثالیں بھی بیان کر دی اور انکار بھی کر۔ البتہ فرق یہ ہے کہ معطلہ نے استوا کی بالکل نفی کر دی اور ممثلہ اسے استوا ثابت مانتے ہیں جو مخلوق کے اوصاف و خصائص ہے۔ تو ایک تو ہے جاد ابن درہم کے پیروکار اور ایک ہے مقاتل ابن سلیمان کے پیروکار، مگر صحیح معتدل گروہ وہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر یوں مستوی ہے جو اس کے شایع نشان ہے اور اسی کے ساتھ خاص ہے، جسے اللہ ہر چیز، جیسے اللہ ہر چیز کا علم رکھنے، ہر چیز پر قدرت رکھنے اور سمیع و بصیر ہونے سے متصف ہے، مگر اللہ ان اوصاف قدرت و علم وغیرہ کے ثبوت کے لیے ان اعراض و خصائص کا اثبات جائز نہیں جو مخلوق کے اوصاف و قدرت و علم وغیرہ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ عرش کے اوپر ہے، ساتھ ہی اللہ کی فوقیت کے لیے وہ خصائص، وہ لوازمات ثابت نہ ہوں گے جو خصائص مخلوق پر مخلوق کو فوقیت پہ ہوتے ہیں۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ عقل سلیم اور نہ ہی نقل صحیح میں سلفی مکتب فکر کی خلاف ورزی کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ نے کہا۔ رہا صحیح نقلی دلائل کا معاملہ، تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلو کا موضوع ہی یہی ہے، جس میں وہ نقلی دلائل فراہم ملیں گے جن سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کے نصوص نیز آثار سلف سب کے سب عرش پر اللہ کے بذاتی ہی مستوی ہونے، اپنی مخلوقات سے جداگانہ ہونے، اس کے علم کا اس کے ساتھ ہم وقت ہونے پر متفق ہے۔ یہ جو لفظ ہے بذات ہی، اس کو یاد رکھیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں دیکھیں گے کہ رائج مذہب کے ائمہ، ان کے معتقدین پیروکار اور 6 صدی ہجری تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے سبھی کے فتاوے اور افعال اس بات پر متفق ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ یہ مسئلہ جس طرح متواتر احادیث سے ثابت ہے، اسی طرح سلف یعنی محدثین، فقہا، مفسرین اور اگلے صفحے پہ جائیں، مفسرین اور ائمہ لغت وغیرہ کا بھی اس پر اجماع ہے۔ ان ائمہ کے اسماء گرامی اور اس سلسلے میں ان سے مروی صحیح اقوال مختصر علوم میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 200 ہے، جبکہ حقیقت میں ان کی تعداد کئی سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی علامہ البانی کہہ رہے ہیں 200 سے زیادہ ہے، امام ذہبی نے 200 نقل کی ہے، مگر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف تقریباً 200 ہی اقوال جمع کر سکے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی مخلص طالب حق ان ائمہ کے اقوال دیکھے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ان ائمہ سلف کا غلط چیز پر اجماع محال ہے۔ یعنی یہ غلط چیز پر جمع کیسے ہو سکتے جب اتنے ائمہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی، اور سمجھ جائے گا کہ ان کے موقف کی خلاف ورزی کرنے والے ہی گمراہی کا شکار ہے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب صفات رب العالمین، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، آپ دیکھیں، آپ اس کو پڑھ سکتے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، عربی میں تو ہے ہی ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ بعض آثار سلف ذکر کرنے کے بعد یہی عمدہ بات کہی ہے، لکھتے ہیں کون؟ امام ذہبی۔ اگر ہم اس بات صفات کے سلسلے میں تمام ائمہ اکرام سے منقول اقوال ذکر کرنے لگے، کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ امام ذہبی۔ اور امام ذہبی کب کے ہیں؟ 8ویں صدی کے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم اس بات صفات کے سلسلے میں تمام ائمہ اکرام سے منقول اقوال ذکر کرنے لگے تو دفتر کے دفتر بھر جائیں، اور جب ہم مخالف کے ان مذکورہ ائمہ سلف سے ہدایت نہ مل سکے تو وہ اقرار کریں کہ ان کے صفات کی بلا تعویل اس بات پر اجماع ہے، یا پھر مؤلف کے نقل کرنے کی تصدیق ہی نہ کرے۔ بصورت دوم اللہ ہدایت نہ دے، بخدا اس شخص میں خیر نہیں جو امام ظہری، امام معقول، امام اوزاعی، سفیان ثوری، لیث بن سعد، مالک بن انس، سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن مبارک
محمد ابن حسن الشیبانی، محمد ابن ادریس الشافی، محمد ابن عبداللہ ابن زبیر الحمیدی، ابو عبیدہ قاسم بن سلام، احمد ابن حنبل، ابو عیسیٰ الترمذی، ابن سریج، ابن ذریر الطبری، ابن خزیمہ، زکریا سعدی، ابو الحسن اشعری جیسے جلیل القدر ائمہ سلف کی تردید و تکذیب کرے، یا انہیں ائمہ یا انہیں ائمہ کی طرح اجماع کے قائلین ائمہ جیسے قطابی، ابو بکر اسماعیلی، ابو القاسم طبرانی، ابو احمد نیز شیخ عبد القادر جیلانی تردید کرے، جو لوگ اصل یعنی کیا ہے، یعنی ان کی یہ جو لوگ اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ان کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ تمام ائمہ کا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو امام ذہبی کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تمام ائمہ گمراہ ہو، ہم تو بس مختصر اقوال نقل کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے پورے اقوال نقل کرنا شروع کر دیں تو دفتر کے دفتر بھر جائے۔ یا تو یہ کہا جائے، امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ ان کا مذہب یہی تھا اور اس کو قبول کر لے، یا تو یہ کہا جائے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، جو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ سند کے ساتھ باتیں نقل کر دی گئی ہے۔ تو اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، آپ کو چاہیے کہ اس مسئلے کو قبول کریں، کیونکہ تمام سلف چاہے وہ مفسرین ہو، محدثین ہو، جو عقیدے کے ماہرین ہو، یا بالفاظ دیگر جو یعنی لغت کے ماہرین تھے، لغوین ہیں، یہ تمام ائمہ اسلام پہلی صدی سے لے کر 6ویں صدی تک یہ کیا تھے، اس بات پر متفق ہے کہ اللہ بذات ہی عرش پر مستوی ہے۔ اور ایک بات جو شیخ البانی نے کہی، یہ تو امام ذہبی نے 6ویں صدی سے نقل کیے، اگر آج بھی کوئی شخص 15ویں صدی میں اقوال نقل کرنا شروع کر دے اور اہل علم نے جمع کی، ہم اس کو دیکھیں گے تو جلدوں اس مسئلے پر جمع ہو جائے کہ ائمہ کے اقوال، قرآن کی آیتیں، احادیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔